نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ مکمل نورانی قاعدہ ہے، اس میں ماشاءاللہ تختی نمبر 20 ہجے اور روے آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ آج جو ہے اس کا اہم موضوع یہ مد، یہ قرآن مجید میں 3 قسم کے مد ہے۔ اب یہ کون سا مد ہے، یہ کون سا مد ہے، یہ مد کا نام کیا ہے، آج انشاءاللہ اس پہ غور کریں گے۔ اور وقف کرنا کیسا، یہاں وقف کرنا، یہاں وقف کرنا، یہاں بھی یہاں ہے، یہاں یہ آیتوں پہ جو ہے نا جو وقف کرنا ہے، یہ دونوں طریقے انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیے، میں آپ کو سمجھانے کی تھوڑی بہت کوشش کروں گا۔ پہلے دیکھیے، یہ ہے تختی نمبر 17 میں جو ہے ہم 3 طریقے کے جو ہے قاعدے پڑھے۔ پہلا جو ہے زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ دوسرا 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ تیسرا جو ہے گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ یہ ہوا۔ اب یہ دوسرا جو اہم جو ہے یہ ہے تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ حروف مدہ یعنی تینوں پہ بھی حروف مدہ کی بات جو ہے حمزہ اور جو ہے یہ ہے شرط جو ہے حروف مدہ ہے، تو اس کے اوپر بھی تھوڑا غور کریے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ دوسرا حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا۔ تیسرا حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اب یہاں ہم تو تھوڑا بہت میں آپ کو سمجھایا مد کیسا ہوتا، کون سا مد ہے، مد متصل کی پہچان کیا ہے، مد منفصل کی پہچان کیا ہے، مد لازم کی پہچان کیا ہے۔ اب اس میں بھی بتایا کہ یہ تینوں میں جو ہے ہم آیت کیسا کریں گے، تو آج جو ہے اس میں بھی تھوڑا بہت مد کے تعلق سے اور جو وقف کے تعلق سے سماعت فرمائی۔ اب یہ دیکھو یہ مد ہے۔ اب ہم پہلے جو ہے حروف مدہ کو تلاش کریں گے۔ دیکھو یہ حروف مدہ ہے، ضاد الف زبر ضا۔ اب اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ تو نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو حمزہ نہیں تو دوسری شرط جو ہے لام، یعنی کون سا بھی حرف اس کے اوپر جزم ہونا یا تو تشدید ہونا۔ تو یہ حروف مدہ کے بعد لام کے اوپر تشدید آیا تو اب اس کا مطلب یہ جو مد ہے یہ جو ہے تیسرا مد ہے، یعنی مد لازم۔ جیسا اپن یہاں بولے حروف مدہ کے بعد والے حرف کے اوپر تشدید آنے سے جو یہ مد ہے وہ ہے مد لازم۔ تو اب جو ہے یہ جو مد ہے یہ جو ہے مد لازم، یعنی حروف مدہ کے بعد یہ جو لام ہے، لام کے اوپر جو تشدید ہے، اس کی پہچان حروف مدہ کے بعد والے حرف کے اوپر تشدید رہنے سے جو یہ مد ہے مد لازم۔ اب یہ مد ہے، دیکھو یہاں بھی جو ہے حروف مدہ، یہ دیکھو ضاد الف زبر ضا، یہ بھی سیم ہے، یہ بھی ضاد الف زبر ضا، یہ بھی ضاد الف زبر ضا۔ یہاں لام ہے، یہاں بھی لام ہے، یہاں لام کے اوپر تشدید ہے، یہاں بھی لام کے اوپر تشدید ہے، اس کا مطلب یہ بھی جو ہے حروف وہ مد لازم۔ اب یہ مد ہے، دیکھو یہ حروف مدہ جیم الف زبر جا۔ اب اس کے بعد جو ہے حمزہ ہے اور حمزہ اسی کلمے میں، یہ پورا ایک کلمہ ہے یہ، تو اب اس کے اوپر جو مد رہے گا وہ مد جو ہے پہلا ہوگا، یعنی مد متصل۔ دیکھو یہاں ہے، دیکھو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو اس کے اوپر جو مد رہے گا وہ رہے گا مد متصل، تو یہ جو ہے مد متصل۔ اب پھر یہ حروف مدہ طا الف زبر طا، ضاد الف زبر ضا، ضاد الف زبر ضا، یہ لام کے اوپر تشدید، یہ لام کے اوپر تشدید۔ اب یہاں حروف بدل گیا مگر تشدید ہے، میم کے بعد میم کے اوپر تشدید، تو یہ مد جو ہے لازم۔ یہاں بھی جو ہے تو حروف مدہ کے بعد
جو حرف ہے وہ حرف کے اوپر تشدید آ گیا، یہاں لام کے اوپر تشدید آ گیا، یہاں لام کے اوپر تشدید آ گیا، یہاں میم کے اوپر تشدید آ گیا، تو یہ پورے سیم جو ہے مد لازم ہے، اور یہ بھی مد لازم ہے۔ دیکھو یہ صاد الف زبر صا، اس کے بعد کا حرف جو ہے خا ہے، خا کے اوپر تشدید ہے، تو 1 2 3 4 یہ جو ہے حروف مد لازم ہے۔ اب یہ دو جو ہے مد، یعنی پہلا مد متصل، اب یہاں ایک مد ہے، دیکھو ہا کھڑی زبر ہا، یہ حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد والا حرف کے اوپر ذات کے اوپر تشدید آ گیا، یہ بھی تو ہے یہ مد لازم، یہ جو مد ہے یہ اس کو مد کو جو ہے اپن مد لازم کہیں گے، اور یہ جو ہے مد متصل۔ اب یہ جو ہے یہ آخری لائن ہے، دیکھو یہاں ایک مد ہے، یہاں ایک مد ہے، یہاں ایک مد ہے، یہ 4 مد۔ اب یہ آپ کے لیے میں چھوڑوں گا، اس میں جو ہے آپ کو ایک نشاندہی کروں گا، دیکھو یہ حرف مدہ ہے، قالو، یہ ہا حرف مدہ ہے، اب اس کے اوپر کون سا مد ہے یہ آپ کو بتلانا ہے، اس کے اوپر جو کون سا مد ہے یہ آپ کو بتلانا ہے، یہ حرف مدہ ہے لام الف زبر لا، یہ اس کے اوپر کون سا مد ہے یہ آپ کو بتانا ہے، یہ جو ہے ضاد الف زبر ضا، یہ اس کے اوپر جو مد ہے یہ کون سا ہے یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ یہ 4 جو ہے آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کو اگر یہ اتنے چیزیں بتانے کے بعد، اس سے پہلے والے سبق میں بھی جو ہے یہ پورا سبق میں آپ کو بتلایا گیا ہے، اگر آپ کو اچھا سے یہ سبق اور یہ قاعدہ اگر اچھا یاد ہے تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے آپ لوگ یہ جو ہے مد کا جو ہے کون سا مد ہے آپ بتا سکتے ہیں۔ اب چلیے اب وقف کرنا ہے، وَلَا الضَّالِّينَ نہ ہے، مگر یہاں آیت آ گیا تو اپن اس کو جو ہے آیت کرنا ہے، کیسا کریں گے؟ تو اپن پچھلے میں پڑھے زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو کلمے کے آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے، یہ نون کے اوپر کا زبر جاتا حذف ہو کے یہاں جو ہے جزم ہو جاتا، تو وَلَا الضَّالِّينَ۔ اب یہاں دیکھو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہاں جو ہے وہ آیت تو یہ جو ہے 2 زبر کے حساب میں آتا ہے، 2 زبر کو ایک زبر پڑھیں گے، کھڑا زبر کو جو ہے اپنے حساب سے جو ہے کھڑا زبر کو فَهَدَىٰ، یہ یا کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ یہاں پہ زبر زیر پیش جزم کچھ بھی نہیں لکھنے میں آتا، پڑھنے میں نہیں آتا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، دیکھو یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، یہاں بھی جو ہے یہ یا کو بھی نہیں پڑھیں گے، یہ یا کو نہیں پڑھیں گے، یہاں کھڑی زبر کو پڑھیں گے، یہاں بھی کھڑی زبر کو پڑھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب یہاں دیکھو یہ آیت ہے، یہاں اب یہاں جو گولتا ہے، اپن پچھلے میں کیا پڑھے؟ گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے، تیسرا گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ تو اب یہ جو ہے یہ جو تا ہے گولتا ہے، یہ لمبی تا ہے، دیکھو یہ لمبی تا ہے، یہ گولتا ہے، ہا کے اوپر جو 2 نقطے آتے ہیں اس کو جو ہے گولتا بولتے ہیں، تو گولتا پر جو ہے جب وقف کرنا ہے تو یہ 2 نقطے بھی جو ہے حذف ہو جاتے ہیں، یہ پیش بھی چلے جاتا، اس کے اوپر 2 زبر رہنے دو، 2 زیر رہنے دو، 2 پیش رہنے دو، باقی کے پورے ختم ہو کے اس کے اوپر جو ہے جزم آ جاتا، خا ہا زبر خ صاخ، ایسا۔ اب یہ جو ہے یہاں بھی جو ہے جزم آئیں گا، یہاں بھی جزم آئیں گا، یہاں جیسا جزم آیا طعام المسکینی ہے، مگر اپن جو ہے کلمے کے آخری حرف پر جزم دیں گے، یہاں بھی جو ہے لَضَالُّونَ ہے، مگر یہاں بھی لَضَالُّون، یہ زبر ہٹ کے جزم آ جاتا۔ یہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔